مردوں میں نہیں آیا، اپنوں میں آیا ہوں، بیگانوں میں نہیں آیا۔ اجنبی نگاہوں سے مت دیکھیے، محبت سے مسکرا کے جواب دیجئے بلند آواز سے، تاکہ معلوم ہو کہ آپ اس دینی ادارے میں بیٹھے ہیں۔ قرآن اور حدیث کی محبت، علماء کی زیارت کے لیے، تو محبت سے بلند آواز سے جواب دیجئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک دیکھیں نا، حوصلہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ سننے اور جاننے والے ہیں، اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ نہ جلتی شمع محفل میں تو پروانے کہاں جاتے، نہ ملتا غم زمانے میں تو افسانے کہاں جاتے، نہ شمع جلتی محفل میں تو پروانے کہاں جاتے، نہ ملتا غم زمانے میں تو افسانے کہاں جاتے۔ چلو اچھا ہوا اپنوں میں کوئی غیر تو نکلا، اگر ہوتے سبھی اپنے تو بیگانے کہاں جاتے۔ چلو اچھا ہوا کام آ گئی دیوانگی اپنی، مگر نہ ہم زمانے بھر کو سمجھانے کہاں جاتے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشراف امتی حملۃ القرآن، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ فصاحت کا چمن ہے، بلاغت کا گلستان ہے، جو مہکا دے دلوں کو روحوں کو وہ قرآن ہے۔ ملائک کی عبادت بھی مسلم، اطاعت بھی، مگر جس کو ملی قرآن کی دولت وہ مسلمان ہے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگان دین، شرفاء امت، اور میرے سٹیج پر جلوہ افروز فیصل آباد کے مشہور و معروف علماء کرام، قراء اعظام اور شعراء کرام، الحمدللہ آج ہم اس جامعہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فیصل آباد کے عظیم الشان دینی ادارے میں سالانہ تقریب کے سلسلے میں جمع ہوئے۔ بخاری شریف جیسے عظیم کتاب، جسے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا گیا ہے، اس قرآن کی، اور یہ عظیم سعادت ہے الحمدللہ مدارس کی نسبت سے کہ جو عوام الناس سننے کے لیے، حدیث کا درس سننے کے لیے آتے ہیں، تو یہ بھی حدیث کے طالب علم بن جاتے ہیں، حدیث کا آخری درس۔ تو ہم سب لوگ اس سعادت میں شامل ہیں۔ حضرت خطیب اسلام ملک پاکستان کے مشہور و معروف خطیب حضرت اقدس حضرت مولانا عبد القدوس گجر صاحب دامت برکاتہ بہت خوبصورت انداز سے مدارس کی عظمت پر، مدارس کی حریت پر، مدارس کی اہمیت پر مدلل گفتگو فرما رہے تھے، اور واقعتاً حقیقتاً آج کے اس پرفتن دور کے اندر یہ دینی مدارس اتنا بڑا احسان عظیم ہے، اتنا احسان عظیم ہے کہ ہم میں سے ہر انسان، آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہمارا بچوں کا کوئی ڈاکٹر علاج کراتا ہے، ہمارے جسم کا کوئی علاج کرتا ہے، ہماری جسمانی بیماری کو دور کرتا ہے، ہم اس کے محسن زندگی بھر بن کے سمجھتے ہیں اسے، اور احسان مند رہتے ہیں کہ یار اس نے میرے جسم کو ٹھیک کیا ہے۔ تو علماء اور یہ دینی مدارس اس دور کے پاکستان کے ملک عظیم پر سب سے بڑا احسان ہے کہ ہمارے قوم کے نونہالوں کے سینوں میں قرآن اور حدیث کو محفوظ کرتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے آج اگر کوئی شخص اپنی نیک اولاد دنیا میں چھوڑ کے جاتا ہے، تو وہ دنیا سے جب جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کا یہ کھاتا بند نہیں ہو جاتا، قبر میں بھی اس کی نیک اولاد کا ثواب برابر اسے پہنچتا ہے۔ ایک شخص کی 3 بیٹے ہیں، ایک بڑا ذہین و فطین ہے، بیوی سے مشورہ کیا میں اسے کیا بناؤں، اس نے کہا ڈاکٹر بنا دے۔ دوسرا وہ بھی فطین ہے، کیا بناؤں، انجینئر بنا دو۔ چلو اسے انجینئر کی تعلیم دلواتے ہیں، اسے ڈاکٹری کی تعلیم دلواتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ سکول کالج کا انتخاب کیا گیا۔ تیسرا بیٹا نکما ہے، کند ذہن ہے، کسی کام کا نہیں ہے، اسے پاگل سمجھا جا رہا ہے، اسے کیا کریں گے؟ بیوی نے کہا اسے مولویوں کے کھاتے میں ڈال دو، اسے مسجد مدرسے میں بھیج دو، مکتب میں بھیج دو، یہ وہاں جائے گا، وہیں پڑھے گا، وہیں کی روٹی توڑے گا، ہمارا کیا جائے گا؟ اس نے اسے مدرسے کا راستہ دکھایا، مکتب میں بھیجا، مولویوں کے سپرد کیا، دہشت گردوں کے سپرد کیا، تقیہ نوسیت کے سپرد کیا، انتہا پسندوں کے سپرد کیا، جسے جاہلیت کی یونیورسٹیاں کہا جاتا ہے،
کے سپرد کیا. وقت کا دھارا چلتا رہا. جب 20-25 سال کا زمانہ گزرا, وہ شخص جب اس کی کمر کمزور ہو گئی, آنکھیں جھک گئیں, لاٹھی کے سہارے چلنے لگا. ڈاکٹری کی اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری لے کر اس کا بیٹا پردیس سے واپس آتا ہے. انجینئر کا ڈپلومہ کر کے وہ بیٹا پردیس سے واپس آتا ہے. یہ نکمہ بھی حافظ بن گیا. وقت کے 20-25 سال کے بعد یہ اپنے محلے کی مسجد میں جاتا ہے, لوگوں سے پوچھتا ہے میرا ذہین و فطین بیٹا جسے میں نے ڈاکٹر بنایا تھا کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا وہ تجھے مسجد کے صحن میں نمازیوں کی صف میں ملے گا. اس نے کہا میرا دوسرا بیٹا جو انجینئر بنایا تھا وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا وہ صحن میں نہیں, مسجد کے برآمدے میں تمہیں مقتدیوں کی صف میں ملے گا. اس نے کہا میرا تیسرا بیٹا جو نکما تھا وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا وہ تجھے مسجد کے صحن میں نہیں ملے گا, تجھے مسجد کے برآمدے میں نہیں ملے گا, وہ تجھے ملے گا تو حال میں چلا جا جو آج اس مصلی رسول پہ کھڑا ہو کر صف کی امامت کر رہا ہے, وہی تیرا نکما بیٹا ہے. قرآن نے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, وہی ڈاکٹر بھی اسی نکمے بھائی کے پیچھے کھڑے ہو کر مقتدی بن کے صفوں میں کھڑے ہیں, انجینئر بھی اس کی صف میں کھڑا ہے, باپ بھی اسی مقتدی کی صفوں میں کھڑا ہے, اور وہ قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے مصلی رسول کا وارث بنا. اگر یہ مساجد و مدارس نہ ہوتے, حضرت اقیل صدر عبد القدوس گجر صاحب دامت برکاتہ ان کی پوری تقریر اور خوبصورت ان کے اس بیان کو اگر ان لفظوں میں سمیٹ لیں تو سب سے خوبصورت الفاظ میں اکابر علماء کی توجہ چاہتا ہوں. اگر یہ مساجد و مدارس نہ ہوتے, جہاں میں کہیں بھی مسلمان ہوتے, بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے, کسی بھی جگہ اچھے انسان ہوتے, اگر راہ دکھاتے نہ اہل شریعت جبینوں میں سجدے تڑپتے ہی رہتے, کسی کو بھی توفیق توبہ نہ ہوتی, کسی کی بھی بخشش کے سامان نہ ہوتا. اگر لکشمی کے بتوں کی پرستش, کہیں ورد قارون ہوتا لبوں پر, کہیں لکشمی کے بتوں کی پرستش, کہیں ورد قارون ہوتا لبوں پر, یہ زر کے پجاری کروڑوں میں ہوتے, کسی دیس میں اہل قرآن. اگر یہی ہے نقیبان امت جنہوں نے جوانوں کو جنت کا رستہ دکھایا, وگرنہ یہاں ملک و ملت کی خاطر کبھی لالماؤں کے قربان. اگر یہ محراب و منبر کے وارث نہ ہوتے, علوم نبوت کی گرہیں نہ کھلتی, شبستان ہستی کے سینے میں انور چراغ آگہی کے فیروزہ. تو یہ مدارس کا احسان عظیم ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں کورونا کا وقت آیا, آپ نے دیکھا ہر فیکٹری, ہر مل, ہر ٹیکسٹائل, ہر جگہ پہ جہاں سے پروڈکٹ بن کے نکلا کرتی تھی, ہر چیز, ہر فیکٹری, ہر کمپنی کی ہر ٹیکسٹائل کے پروڈکٹ متاثر ہوئی ہے. جہاں 5000 کے پروڈکٹ ہوتی تھی 3000 ہو گئی, جہاں 500 ہوتی تھی 200 ہو گئی, کم ہوئی, ملازمت بھی کم ہوئی, پروڈکٹ بھی کم ہوئی. لیکن آج کے اس کورونا کے مبتلا دور میں مدارس نے اپنی پروڈکٹ کو کم نہیں کیا, پہلے سے زیادہ اس امت کو, اس قوم کو, اس پاکستان کی سرزمین کو علماء اور حفاظ تیار کر کے. آج کے اس کورونا زدہ سال میں بھی وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت صرف امتحان دینے والے 75,000 حافظ طالب علم اور حافظات بچیاں ہیں جو اس سال وفاق المدارس کے امتحان دے رہے ہیں. پورے ملک سے 35,000 عالمات اور 35,000 عالم احباب مرد حضرات اور میری بہنیں خواتین حضرات 35,000 کی تعداد میں آج کے اس دور میں بھی اس سال کے اندر جو امتحان وفاق المدارس کے تحت دے رہی ہیں ان کی تعداد 35,000. کس چیز میں تولو گے؟ دولت کے ترازو میں. ایک ملا کی محنت کو ترازو, تم دولت کے ترازو میں, تم ایک عالم کی محنت کو کس ترازو میں, کس کوڑیوں کے بھاؤ میں تولو گے؟ اوقات کیا ہے تمہاری تم ایک عالم کی اس کی محنت کی قیمت لگا سکو؟ آؤ دیکھو ذرا ان چٹائیوں پر بیٹھ کر کس طرح 8, 9, 10 سال کھس کر پس کر چٹائیوں پر بیٹھ کر پاؤں زخمی ہو چکے, ٹانگیں معذور ہو چکی ہیں, دانت ساتھ کھا کر
حافظ اور عالم بنایا ہے، اور یوں چکی میں، مشکلات کی چکی میں پس کر ایک عالم تیار ہوتا ہے۔ تم اس عالم کی قدر و قیمت کو کیا جانتے ہو؟ تم لوگ اس کی قیمت کو نہیں سمجھے۔ امریکہ اس مدارس اور ملا کی قیمت کو جانتا ہے۔ اسلام دشمن، دین دشمن طاقتیں وہ اس ملا کی طاقت کو جانتی ہیں، تبھی تو انہیں دنیا کے کسی چیز کے، تمہارے پاکستان کے کسی چیز سے انہیں اتنا خوف نہیں ہے، ایٹمی طاقت سے بھی خوف نہیں ہے۔ انہیں خوف ہے ایک عالم دین پر سے خوف ہے، وہ ایٹم بم سے زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ یہ ایک عالم نہیں ہے، یہ ایک عالم کتنوں کو عالم و حافظ بنا کر جا کر قبر میں سو جائے گا۔ ایم این اے ہوگا 5 سال کے بعد سابق ایم این اے، ایم پی اے ہوگا 5 سال کے بعد سابق ایم پی اے، صدر وزیر اعظم ہوگا 5 سال کے بعد سابق صدر، سابق وزیر اعظم ہو گیا۔ کبھی کسی حافظ اور عالم کو سنا ہے یہ سابق حافظ یا سابق عالم ہے؟ وہ عالم بنتا ہے قبر کی پاتال میں سو گیا تب بھی عالم ہے، وہ حافظ بنتا ہے قبر کی پاتال میں سو گیا تب بھی حافظ ہے۔ یہ ڈگری ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ ہاں ہم دین کے ٹھیکیدار نہ صحیح، الحمدللہ ہم دین کے چوکیدار ہیں، اور چوکیدار مرتے مرتے مر جائے گا، لیکن نبی کی ختم نبوت پر، مدارس کی حریت پر، مدارس کی آزادی پر، مدارس کے نصاب پر، صحابہ کے دفاع پر، امی عائشہ کے تقدس پر، نبی کی دین کی تحفظ کی خاطر حدیث کی انکار کرنے والے فتنوں کے مقابلے میں یوں ہم چوکیداری کرتے رہیں گے، ہم کرتے کرتے مر جائیں گے انشاءاللہ، لیکن دین کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ مدارس کی حریت پر اور آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ ادار و رسم کی گود میں پالے ہوئے ہیں، دار و رسم کی گود میں پالے ہوئے ہیں ہم، سانچے میں مشکلات کے ڈھالے ہوئے ہیں ہم۔ وہ دولت جنوں جو زمانے سے اٹھ گئی، اس دولت جنوں کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ تم کیا قیمت دو؟ الحمدللہ ان اکابر کا تمہیں احسان مند ہونا چاہیے تھا۔ جنگل میں منگل بنایا حضرت اقدس نے یہاں پر، رب محمد کی قسم فیکٹریوں کی آوازوں کے علاوہ کیا تھا یہاں؟ آج تمہیں قرآن اور حدیث کی آوازیں گونجتی سنائی دیں گی۔ یہ ہے ملا کا کام کہ جس سے یہاں پر جس جگہ پر کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہ تھا، کیسے خوبصورت عمارت، کیسے بہترین نورانی چہروں والے مہمانان رسول تمہارے سامنے سجا کر تیار کیا۔ کسی ایم این اے ایم پی اے کے بارے میں میرے آقا نے نہیں کہا اس کی عظمت، کسی صدر وزیر اعظم کے بارے میں میرے آقا نے نہیں کہا، ہاں میرے آقا نے کہا ہے تو اسے ایک ملا، ایک طالب علم جسے بھوک کا ناک بھی پہنچنا نہیں آتا، وہ اپنا نورانی قاعدہ، وہ اپنی بہتی ناک کے ساتھ گھر سے نکلتا ہے نورانی قیدوں کو سینے سے لگا کر، کوئی اس کی عظمت کو جانے یا نہ جانے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ ایسا ہے کہ اس قوم کے نونہال بچے کے سینے میں جو 5 سال کی جس کی عمر ہے، یہ قرآن سیکھنے کے لیے گھر سے نکلا ہے، اللہ کی نورانی مخلوق جسے فرشتے کہتے ہیں، وہ اپنے نورانی پر اس کے پیروں کے نیچے بچھا یہاں پر تمہیں ہر وقت رحمت کے فرشتے مسجد میں اترتے ہیں، ہر وقت۔ یہ تمہیں ماحول کس نے دیا؟ ملا نے۔ آج گرمی ہو یا سردی ہو، امن ہو یا خوف ہو، کسی بھی حالات میں ملک میں ہڑتال ہو، کچھ بھی ہو، دنگے فساد ہو، کبھی تم نے دیکھا ہے کسی ملا نے اپنا کام چھوڑا؟ کسی نے مسلح چھوڑا ہو؟ کبھی مسجد میں تمہیں تالا نظر آیا آج نماز کی لیٹ ہو گئی بھائی؟ نہیں، تمہیں کبھی نظر نہیں آئے گا، بلکہ تمہاری کڑوی کسیلی سن کر یہ ملا مسکرا کر اپنے دین کا فریضہ سر انجام دے۔ شادی میں تم لوگ بیٹھتے ہو، ولیمے میں جا کر میرج ہالوں میں 2-2 گھنٹے بیٹھے ہو، 3-3 گھنٹے بیٹھتے ہو تم لوگ، تمہارے ماتھے پہ شکن نہیں آتی۔ مولوی کے پاس آئے مسجد میں جمعہ کے وقت، مولوی نے 5 منٹ اوپر کر دیے، تم گھڑی دیکھتے ہو، مولوی کو آنکھیں دکھاتے ہو اور سائڈ بدلنا شروع ہو جاتے ہو کہ حضرت وقت پورا ہو چکا۔ وہاں پر 3 گھنٹے تم نے کھانے کا انتظار کیا، یہاں مولوی نے 10 منٹ اوپر کر دیے، تمہاری پیشانی پہ بل آ گئے۔ تم نے بھی علماء کی قدر نہ کی، تم نے بھی مولویوں کی قدر نہ کی، اس لیے جب تم نے ان کی قدر نہ کی، خدا نے تم سے دین کی، یہ اللہ تعالیٰ سعادت بھی چھین سکتا ہے، یہ نعمت تم سے چھین سکتا ہے۔ تمہیں اس نعمت کی قدر اس لیے نہیں ہے، مفت میں تمہیں مسجد مدارس مل گئے، اس کی
قدر پوچھنی ہے، جاؤ ترقی یافتہ ممالک میں، ہم نے اکابر سے سنتے ہیں کہ وہاں پر دین کا نام لینا کتنا مشکل ہے، آزادی سے وہ نمازیں نہیں پڑھ سکتے، وہ کسی پاکستان سے گئے ہوئے عالم کو دیکھتے ہیں، وہ ان کے قدموں کے بوسے لیتے ہیں، پیشانیوں کو چومتے ہیں، بھئی تمہیں کیا ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں ہم کسی عالم کے چہرے کو دیکھے، زمانہ گزر گیا، ہم نے کسی عالم کی زبان سے باتیں نہ سنی، ہم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پاکستان کو کوئی عالم چل جاتا، ہم ہیں بے قدری کیے جا رہے ہیں۔ یہ بے قدری بہت بڑی محرومی کی دلیل ہے میرے بھائیوں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں تمام آئے ہوئے مہمانان گرامی کو، تمام اہل علاقہ کو، آپ تسلی رکھیے، اطمینان رکھیے اپنے اکابر علماء پر، لوگوں کی تم ہزاروں خطائیں معاف کر دیتے ہو، مولوی سے ایک خطا ہو گئی بس معافی کے قابل نہیں، پھانسی پہ لٹکا دو۔ کیوں بھائی؟ مولوی بھی تو تمہاری طرح گوشت کا مالک ہے، اس کے سینے میں دل دھڑکتا، آنکھیں ہیں، اسی آسمان کے نیچے ہم رہتے ہیں جس آسمان کے نیچے تم ہو۔ آج ہم مولویوں سے بدگمان کس لیے معلوم؟ اس لیے بدگمان ہے کہ ہم نے مولوی کو انسان نہیں فرشتہ سمجھا ہے۔ نہیں، تم فرشتہ مت سمجھو، ہمیں انسان سمجھو، فرشتہ سمجھتے ہو، تم سمجھتے ہو بس یہ فرشتہ ہے، اس سے کبھی کوئی خطا نہیں ہو سکتی، اور جیسے ہی بیچارے سے خطا ہو گئی تمہاری اعتماد کی عمارت منہدم ہو جاتی ہے، ڈھیر ہو جاتی ہے، تم مولوی سے بدگمان ہو جاتے ہو۔ مولوی کو مولوی رکھو، قدر کرو، اپنے جیسا انسان سمجھو۔ آؤ ذرا رات کی تاریکی میں، سردیوں کی ٹھٹھرتی راتوں میں تم رات کو آؤ، جو آؤ کبھی آ کر مصلی کی زینت بنو، آؤ کبھی آ کر تم ایک ہمارے علاقے کی ایک مسجد ہے وہاں پر ایک مسجد صاحب امام صاحب 5 منٹ لیٹ ہوگا، آخری بات کر کے میں بات معذرت خواہ ہوں کہ بات وقت بہت جو ہے طویل ہو گیا، لیکن بہرحال کہتے ہیں نا کہ میر احباب جمع ہے، درد دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ حضرت کی محبت ہے کہ حضرت نے وقت دیا، بغیر نہ میں مہمان تھا نہ کچھ، ہم میزبان ہیں، یہی ہم خدمت کے لیے حاضر ہوئے۔ تو بہرحال تو امام صاحب 5 منٹ لیٹ ہو گئے، تو مقتدیوں میں سے کیا لیٹ ہو گئے، ٹکے پہ ہمیں مولوی ملتے ہیں، مل جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، میں نماز کراتا ہوں۔ مغرب کی نماز ہے، مصلی پہ آیا، مولوی کو گالی بکتے بکتے مصلی پہ کھڑا، مغرب کی 3 رکعت کی بجائے 4 رکعت اس نے نماز پڑھ کے سلام کیا، اور لوگ اس کے منہ کی طرف دیکھیں، اور ایسا شخص ہوا۔ یہ ہے میرے بھائیوں، علماء کی قدر کیجئے، اللہ تعالی ہماری اولادوں کو دین کا حافظ بنائے، دین کا عالم بنائے، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی۔ ہم نے دل جلا کے سر عام رکھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، ہمارے اکابر علماء کی محنتوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ احساس مند ہیں، ہمارے محسن ہیں، ہمارے بچوں کے سینوں میں قرآن اور آقا کے فرمان کو، احادیث کو اب ہمارے بچوں کے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کی تعمیرات میں جتنی مشکلات ہیں اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، اور تمام ان کی سعی کو قبول فرما کر، اور اس کے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما کر پاکستان کے لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ علم کی روشنی کو پھیلانے کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔